57 کے قریب کیسز 57 کیسز ہیں. اور اس میں کتنے اس میں سے 8 میں ڈسچارج ہو چکے ہیں. وہ جو 9 میں سے 10 میں سے پہلے کے کچھ کیسز ہیں وہ ڈسچارج ہو چکے ہیں. کہیں کانفرنس کر رہے ہیں گھر کے باہر یا سڑک کے اوپر, تو اس کے اوپر بھی پرچہ کاٹ دیا گیا. جو بات ہو رہی ہے وہ آ جا کے کسی مبینہ سازش میں ان کی شراکت داری کی بات ہو رہی ہے, جو کہ اس کی بھی کوئی ایویڈنس نہیں ہے, نہ وہ موجود ہیں. اب جو 9 مئی کے جو کیسز بنے ہوئے ہیں شاہ صاحب کے اوپر, ان میں بھی وہی باتیں ہیں, کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب تو لاہور میں موجود ہی نہیں تھے 9 مئی کو. شاہ محمود قریشی صاحب ہوں یا کچھ اور لوگ ہوں, جب بھی ان کی باہر نکلنے کی بات ہوتی ہے پچھلے 2 سال میں, کچھ عناصر جو ہیں وہ ایسی افواہیں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. میرے خیال میں نامناسب بات ہے کہ اگر کسی کو لگتا ہے کہ کوئی 2 سال رہ کے جیل کے اندر اور پھر ڈیل کرے گا, 2 سال چھوڑیں 2 مہینے رہ کر بھی ڈیل کی بات کرے گا, تو وہ خود رہ کے دیکھ لیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی. وائس چیئرمین تحریک انصاف شاہ محمود قریشی صاحب کے وکیل تیمور ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر سب سے پہلے تو شکریہ قیمتی وقت دینے کا. شاہ صاحب کی سر کل 9 مئی کے جو شادمان جلاؤ گراؤ والا کیس تھا ان میں ضمانت ہوتی ہے. اس کے بعد خبریں گردش یہ کر رہی ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب آنے والے دنوں میں 1 منتھ تک جیل سے رہائی ان کی ہو جائے گی تھرو عدالت, اپنے ضمانت کیسز کے ذریعے ہی. تو آپ اس میں ذرا بتائیے گا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے اس وقت کیسز کا کیا سٹیٹس ہے اور آنے والے دنوں میں کیا سچویشن بنے گی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, تھینک یو, آپ آج آئے ہیں اس کے لیے. دیکھیں, شاہ محمود قریشی صاحب کی جو 9 مئی لاہور کے کیسز سے ریلیٹڈ بیلز ہیں, جو پوسٹ اریسٹ بیلز ہیں, جن مقدمات میں پہلے بیلز نہیں ہوئی تھی, یہ بیلیں بہت مہینے پہلے فائل کی گئیں. اور ہم ہر ہفتے 1 یا 2 پیشیوں کے اوپر ATC کے کورٹ کو یہ کہتے رہے کہ ان کے اوپر بحث کریں. بہرحال کبھی ریکارڈ نہیں آتا تھا, وہ کہتے تھے ہائی کورٹ میں کسی کی بیل لگی ہوئی ہے تو ریکارڈ وہاں گیا ہوا ہے. کبھی IO یا پروسیکیوشن تیار نہیں ہوتے تھے کیس کے لیے. تو فائنلی پرسوں رانا مدثر ایڈوکیٹ صاحب نے اور میں نے دلائل کیے 2 کیسز کے اندر. سو ان 2 میں سے ایک کا فیصلہ کل جو منظر علی گل صاحب کی عدالت ہے اس نے کوٹ لکھپت میں جیل ٹرائل کے دوران سنایا اور کہا کہ شادمان والے کیس میں ان کی بیل منظور کی جاتی ہے. دوسری بیل جو ہے جو ہم آرگیو کر چکے ہیں اس کا فیصلہ جمعرات کو متوقع ہے. اس کے بعد شاہ صاحب کی 4 مزید بیلز ہیں جو کہ ATC 1 اور ATC 3 لاہور. ابھی اگر دیکھا جائے تو شاہ صاحب پہ دہشت گردی کے کتنے مقدمات ہیں ٹوٹل؟ شاہ صاحب پہ دیکھیں, ایک تو پہلے بڑا جو کیس تھا جس میں وکیل تھا ان کا, وہ تھا سائفر کیس. وہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہم اس میں بریت لے چکے ہیں. اس سے پہلے شاہ صاحب کو MPO کے تحت اسلام آباد میں اور پھر پنڈی میں گرفتار کیا گیا, زیر قید رکھا گیا, اور اس میں دونوں ہائی کورٹس کے بڑے مفصل فیصلے موجود ہیں جو ہمیں ملے جس میں ان کو رہا کیا گیا. انہی کیسز کے اندر بھی جو بات تھی MPO کی, وہ ان کی کچھ ٹویٹس اور ویڈیو کے بارے میں تھی کہ جی 9 اور 10 مئی کے قریب جو چیزیں تھیں, اور اس میں ہائی کورٹس دونوں نے کہا کہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں تھی جس میں کوئی انتشار کی بات ہو. اب جو 9 مئی کے جو کیسز بنے ہوئے ہیں شاہ صاحب کے اوپر, ان میں بھی وہی باتیں ہیں, کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب تو لاہور میں موجود ہی نہیں تھے 9 مئی کو. ان کی اہلیہ علیل تھیں, وہ ان کی علالت کی وجہ سے آغا خان ہسپتال کراچی میں موجود تھے. یہ سب پورے پاکستان کو پتہ ہے. سو بہرحال یہاں پہ پری اریسٹ بیل ہم نے 9 مئی کے ان کی بہت سارے کیسز میں لاہور سے لے کے اسلام آباد تک لی ہوئی ہیں. یہ جو جن کیسز میں ان کو 13 ماہ پہلے گرفتار کیا گیا, یہ کیسز ہیں جن کے اندر ان کی پوسٹ اریسٹ بیلز فائل کی گئیں. 6 کیسز میں ہم نے کی ہوئی ہیں اور 3 میں مزید کرنی ہے. ابھی شاہ صاحب کے اوپر کتنے کیسز میں اگر ہم موٹے الفاظ میں دیکھیں تو کتنے میں بیل ہو چکی ہے اور کتنے ٹوٹل کیسز میں؟ شاہ صاحب کے اوپر 57 کے قریب کیسز ہیں. 57 کیسز ہیں. اور اس میں کتنے؟ اس میں سے 8 میں ڈسچارج ہو چکے ہیں. وہ جو 9 میں سے 10 میں سے پہلے کے کچھ کیسز ہیں وہ ڈسچارج ہو چکے ہیں. کہیں کانفرنس کر رہے ہیں گھر کے باہر یا سڑک کے اوپر, تو اس کے اوپر بھی پرچہ کاٹ دیا گیا. 50 میں سے بھی ہم 40 کے قریب کیسز میں 41 کیسز میں بیلز لے چکے ہیں پہلے کی, اور یہ تھیں صرف لاہور کی. 9 رہ گئے پیچھے کے. جی 9 رہ گئے, اس میں سے بھی 1 ہو گئی ہے. 1 کا فیصلہ آنا باقی ہے, آرگیومنٹس ہو چکے ہیں. باقی 4 میں ہمیں امید ہے اس ہفتے یا اگلے جو آنے والا ہفتہ ہے اس میں کم از کم بحث ضرور ہو جائے گی. ہم تیار ہیں. 3 رہ جائیں گے جن کو ہم نے روکا ہوا تھا, جن کی بیلز نہیں فائل کی ہوئی تھی کہ پہلے ان کے فیصلے آ جائیں, وہ بھی ہم کر دیں گے. دیکھیں ان کا ان سب معاملہ کیسز میں بات ان کی حد تک تو ایک ہی ہے, وہ کہیں بھی واقعے پہ تو موجود ہی نہیں ہے. سو جو بات ہو رہی ہے وہ آ جا کے
کسی مبینہ سازش میں ان کی شراکت داری کی بات ہو رہی ہے جو کہ اس کی بھی کوئی ایویڈنس نہیں ہے، نہ وہ موجود ہیں، اور دوسرا یہی کہ انہوں نے کوئی ٹویٹس کی، اور ٹویٹس پہ ہم ڈیٹیل دے چکے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ تیمور بھائی یہ بتائیے گا کہ جب پچھلے دنوں شاہ محمود قریشی صاحب پی آئی سی میں تھے تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو دل کا دورہ پڑا تھا جیل میں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کا بلڈ پریشر ہائی تھا، اصل حقیقت کیا ہے؟ کیسے ان کو کوٹ لکھپت سے پی آئی سی منتقل کیا گیا؟ اس کے پیچھے کہانی ہے وہ ذرا بتائیے۔ جی ان کی دیکھیں ای سی جی نارمل نہیں تھی، یہ تو جیل کے ڈاکٹر نے کہا کہ ان کو فوراً ہسپتال لے کے جایا جائے، اور اس میں بھی پھر بھی کئی گھنٹے لگ گئے، جب تک اس دن ارلی مارننگ جس دن ان کو لے کے گئے کہ جب تک ایمبولینس آئی، سارا جو پیپر ورک ہوتا ہے اپروولس کا وہ کمپلیٹ ہوا تو کافی دیر بعد، اور ادھر جا کے بھی ان کی ای سی جی انیشلی نارمل نہیں تھی۔ مطلب کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو کارڈیالوجی تھے ان کو دل کا عرضے میں وہ فی الحال مبتلا، عرضے کا مسئلہ تھا، بالکل بالکل۔ اچھا اور وہ بھی پروسیس اور ٹریٹمنٹ جاری تھی جب ان کو ابھی کچھ دن پہلے پچھلے ہفتے واپس کوٹ لکھپت جیل بھیج ابھی دیا۔ تو اس وقت وہ کوٹ لکھپت میں ہی ہیں۔ اب کوٹ لکھپت جیل میں ہیں، اور بالکل ہم نے ان سے پوچھا کہ ہم کوئی اس میں عدالتی چارہ جوئی کریں اور آپ کو واپس ہاسپٹل لے کے جائیں، تو بالکل ہم یہ عدالت کے آگے بات رکھیں گے کہ ان کی جو تسلی ہے اور ان کے خاندان کی وہ تو ہونی چاہیے، لیکن امید ہے کہ ویسے ہی بیل مل جانی چاہیے۔ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں ان کا کیس بالکل کلیئر کٹ ہے، اس میں دیر ہو سکتی ہے لیکن ایک دن تو بیلیں ملنی ہیں بیکاز۔ اچھا تیمور بھائی یہ بتائیے گا، دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کا ایک بڑا نام ہے شاہ صاحب کا، اس کے بعد خان صاحب سے دوستی بھی بڑی زیادہ، آپ وکیل ہیں، کلوز ہیں، ان کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، تو بانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی صاحب دوستی بھی ہے، تو شاہ محمود قریشی صاحب جیل سے نکلنے کے بعد دوبارہ ایکٹیو ہوں گے پولیٹکس میں، پی ٹی آئی کو لیڈ کریں گے، یا پھر وہ تھوڑا کہیں گے کہ اب ریسٹ والا موڈ میں چلے جائیں گے جیسے کچھ لوگ گئے بھی ہیں؟ دیکھیں وہ ریسٹ والے موڈ والی تو بات نہیں ہے، ورنہ تو اتنی وہ تکلیف سے کیوں گزرتے، رائٹ؟ کہ پھر ایکٹیو ہوں گے، جو حالات ہوں گے اس کے حساب سے ہی وہ کریں گے، اور ان کا فیصلہ میں تو نہیں بتا سکتا، وہ تو انہوں نے کرنا۔ لائر تو لائر بھی، اور دیکھیں ہم پارٹی کا حصہ ہیں، اور ہم خان صاحب کا بھی میں کی وکالت بھی کی ہے، باقی بھی بہت سارے لیڈران کی، سو دیکھیں یہ تو جو سیاست کا رخ ہوگا اس کا وہ آ کے فیصلہ کریں گے، لیکن وہ تو بارہا یہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کے وائس چیئرمین ہیں عمران خان صاحب کے بعد وہ پارٹی کے سینئر موسٹ لیڈر ہیں، سیاسی رہنما ہیں۔ بالکل آپ کی بات سے ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ وہ چپ نہیں بیٹھیں گے، وہ ایک پارٹی کو لیڈ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے، وائس چیئرمین ہے خان صاحب کے بعد ان کا اہم ڈیزگنیشن ہے، تو وہ پھر لیڈ کریں گے نیچرلی۔ جی دیکھیں، اور بات اور وہ تو وہ باتیں کر بھی رہے ہیں، انہوں نے کئی دفعہ پہلے بھی کہا کہ جی ہمیں بھی کچھ سیاسی سوجھ بوجھ ہے، ہم سے مشورہ کیا جائے۔ یہ کیا وجہ تھی تیمور بھائی؟ آ کے ملے بھی ہیں لوگ، دیکھیں وہ تو پی آئی سی میں ملے ہیں نا، برسٹر گوہر گئے، سلمان اکرم راجہ صاحب گئے، پرویز الہی صاحب گئے، وہ تو ملاقاتیں ہوئی، لیکن اس سے پہلے ایک گیپ آیا تھا، انہوں نے جو شکوہ بھی کیا، تو یہ جو شکوہ تھا تو یہ کیا سوچتے ہیں، کیا وجہ تھی؟ یہ عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ بالکل کرنا چاہیے، کہ بالکل۔ اب میرے خیال میں دیکھیں اس میں اور کوئی وجہ نہیں تھی، صرف یہ کہ جو پارٹی کے اہم عہدیداران ہیں ان میں سے کئی وکیل ہیں، اور وہ نہ صرف پارٹی کے کیسز اس وقت کر رہے ہیں، باقی معاملات سارے اسلام آباد میں مصروفیات بہت زیادہ ہیں۔ سو میں جب اڈیالہ میں ٹرائل کر رہا تھا تو لاہور آنا کام ہوتا تھا، اب جب کوٹ لکھپت کے ٹرائل چل رہے ہیں تو اسلام آباد جانا کام ہو جاتا ہے، تو یہ نیچرلی یہ بتائیے گا کہ ایک خبر بہت زیادہ گردش کر رہی ہے، آپ اس کو پروپوگنڈا بھی کہہ سکتے ہیں، یا اس پہ ہمیں کلیئر کر دیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب، آپ نے تو ہمیں بتا دیا کہ قانونی طور پہ یہ سٹیٹس ہے، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ڈیل بھی ہونے جا رہی ہے، یا ڈیل بھی شاہ صاحب سے کچھ لوگ کر رہے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ آپ اس پہ دیکھیں انفارچونیٹ بات ہے کہ یہ شاہ محمود قریشی صاحب ہوں یا کچھ اور لوگ ہوں، جب بھی ان کی باہر نکلنے کی بات ہوتی ہے پچھلے 2 سال میں کچھ عناصر جو ہیں وہ ایسی افواہیں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے خیال میں نامناسب بات ہے کہ اگر کسی کو لگتا ہے کہ کوئی 2 سال رہ کے جیل کے اندر اور پھر ڈیل کرے گا، 2 سال چھوڑیں 2 مہینے رہ کر بھی ڈیل کی بات کرے گا، تو وہ خود رہ کے دیکھ لیں۔ میرے آپ جیسے تو نہیں رہ سکتے 2 سال قید تنہائی کے اندر، جو عمران خان صاحب نے کاٹی ہے، جو شاہ محمود قریشی صاحب کاٹ رہے ہیں، ڈاکٹر یاسمین کاٹ رہی ہیں، سینیٹر اعجاز چودھری کاٹ رہے ہیں، عمر چیمہ، محمود الرشید۔
تو میرے خیال میں یہ تو اور عمر کے جس حصے کے اندر ہیں یہ لوگ یہ اصول کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، مناسب بات کرتے ہیں، سیاسی بات کرتے ہیں. یہ باہر آ کے بھی کوئی انہوں نے انتشاری بات تو کسی نے نہیں کرنی ان میں سے. میرے خیال میں یہ سیاست کو ہی آگے لے کے چلیں گے. اگر یہ ملک کو اور عوام کو متحد ہونے کی بات ہوتی ہے، عمران خان صاحب نے بھی اب کہا کہ جو اس وقت ریجن کے حالات ہیں، جو معاملات ہیں، کہ ملک قوم کو متحد ہو کے چلنا چاہیے، ہمیں قوم بننے کی ضرورت ہے. تو اس میں ضروری ہے کہ ایسے لیڈران اپنا قانونی حق دسوں ہزاروں لوگوں کو، کم از کم 10,000 لوگوں کو 9 مئی کے کیسز میں اور دوسرے کیسز میں بیل ہوئی ہیں پنجاب کے اندر. تو کیا وجہ ہے کہ جو ان کی بھی بیلیں کئی ہوئی ہوئی ہیں سب کی، تو کیا وجہ ہے جو چند بیلیں رہ گئی ہیں ان کے اندر بھی آرگومنٹس ہو کے جو ان کا قانونی حق بنتا ہے وہ ان کو دے دیا جائے. باقی لوگ جو مرضی باتیں کریں. بھائی یہ آپ کی چلیں بات ہم کلیئر ہو گئی کہ کوئی ڈیل شیل نہیں ہو رہی، وہ اپنے عدالتی ذریعے سے اور قانونی طور سے باہر نکل رہے ہیں. کچھ اب جب وہ کڈیالوجی میں تھے کچھ لوگوں کی وہاں پہ ملاقاتیں ہوئیں، کچھ پارٹی کے لوگوں کی تو ہوئی، کچھ دوسری جماعتوں کے لوگوں کی بھی ملاقاتیں ہوئی. یہ کیا سچ بات ہے؟ یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ نہیں صحیح، یا یہ پھر آپ کو لگتا ہے کہ ہر کوئی اگر آتا ہے تو ایک سیاسی لوگ ہیں، آپ حال چال پوچھنے کے لیے آئے ہوں گے؟ دیکھیں سیاست میں تعلق آپ کا سب سے رہا ہوتا ہے اور ہے، خاص طور پہ ان کے لیول کے اوپر. تو میرے خیال میں سارے پاکستان کی جو جماعتوں کے سربراہان ہیں ان سے ان کا ذاتی تعلق رہا ہے اور اسی طرح ہونا چاہیے. تو اب مجھے نہیں پتا کہ کون کون آیا، لیکن پارٹی کے لوگ ضرور آئے. ان کے لیے بھی بہت رکاوٹیں تھیں. مطلب میرے کسی کو نہیں ملنے دیا گیا، شہریار افریدی سے واپس گئے، ان کو نہیں ملنے دیا. ہم نے بڑی کوشش کی، انہوں نے کہا نہیں ملاقات ہو سکتی. سلمان راجہ صاحب کو بھی بالکل تھوڑی دیر کے لیے ملنے دیا گیا اور وہ بھی وکیل کی صورت میں. پرویز الہی صاحب آ گئے، میں موجود تھا، شاہ صاحب کی بیٹی وہاں موجود تھیں، لیکن تھوڑی دیر بعد سب کو کہا گیا کہ آپ چلے جائیں یہاں سے. تو یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ ملاقاتیں ہوئیں اور گھنٹوں پہ طویل کوئی ڈسکشنز ہوتی، نہیں، ایسا کچھ نہیں. لاسٹ پہ یہ بتائیے گا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو ہم آنے والے دنوں میں قانونی طریقے سے کب تک باہر دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میری تو خواہش یہی ہوگی کہ وہ جلد از جلد باہر آ جائیں بطور وکیل کے. ان کی ظاہر ہے ہم نے MPO کے کیسز بھی جیتے، ہم نے سائفر کا کیس بھی جیتا. ان کو قانونی طور پہ 3 دفعہ رہائی دلا چکے ہیں لیکن رہائی ہوتی نہیں ہے. اب جو ہیں یہ کیسز ان میں مجھے اور جو لیگل ٹیم باقی ہے ہمیں یقین ہے کہ قانونی طور پہ بیل بنتی ہیں اور ہو جانی چاہیے. 1 مہینے کے اندر اندر آ جائیں گے باہر؟ امید ہے کہ جلدی معاملہ؟ میں ان میں سے نہیں ہوں جو نعرہ لگاتے ہیں کہ جی فلانا کل آ جائے گا، پرسوں آ جائے گا، وہ نہیں ہے. لیکن جلد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ اب اینڈ پہ معاملات پہنچے ہوئے ہیں. بالکل دیکھیں کیونکہ یہ بیل ہوتے ہوتے بھی اتنے مہینے لگ گئے ہیں. 3 رہ گئے ہیں آپ کے مطابق ابھی؟ 3 کیسز؟ نہیں 3 نہیں جی، 8 کیسز ہیں، لیکن سب ادھر ہی ہیں، ATC لاہور کے ہیں اور سملر ان کی سچویشن ہے ان سب کیسز میں. تو بیل ہونی بنتی ہے. بہرحال جب ہم جج کے آگے آرگیو کریں گے تو وہ اگر میڈیا موجود ہوگا تو رپورٹ کرے گا. لاسٹ پہ یہ بتائیے گا شاہ صاحب کے حوالے سے کیا ان کے حوصلے ہیں، میسج کیا ہے ان کا پارٹی کے لوگوں کو بھی اور عوام کو بھی؟ اور ایران اسرائیل والا ایشو ہوا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آج امریکہ نے حملہ کر دیا. اس پہ شاہ صاحب کو پتہ ہوگا، ایک لیڈر ہیں قوم کے، وزیر خارجہ رہے ہوئے ہیں، سارے معاملات، کیا اس حوالے سے ان کی سوچ ہے؟ دیکھیں یہ جو US اٹیک ہے اس کے بعد تو ابھی ملاقات ظاہر ہے کسی کی نہیں ہوئی، چھٹی کا دن ہے. جو پہلے معاملات تھے اس پہ انہوں نے بڑی کلیئر واضح موقف دیا ہے. 2 دفعہ سابق وزیر خارجہ ہیں وہ. تو بالکل پاکستان کو امن کا ساتھ دینا ہے، پاکستان کو اپنے خطے، شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ امن کا ساتھ دینا، بالکل اپنے کلیئر پوزیشن ہے اس پہ کہ انٹرنیشنل لاء کا لحاظ کرنا چاہیے، اس کی پابندی کرنی چاہیے ہر لحاظ سے. وہ ان سب باتوں کا ڈسکشنز کا پچھلی حکومتوں میں حصہ رہے ہیں، تو ان کو بالکل سمجھ ہے ان سب باتوں کی. اور پارٹی کو بھی انہوں نے جو لاسٹ پیغام دیا ہے وہ یہی تھا اور کوئی خان صاحب کے پیغام سے مختلف نہیں تھا کہ قوم کو بھی متحد ہونا چاہیے اور پارٹی کو بھی اس وقت نیشنل سیکیورٹی اور نیشنل انٹرسٹ کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. آپ جو بھی اسٹریٹجی بنائیں گے، پاکستان اس وقت بڑے ایک نازک سچویشن کے اندر ہے جہاں پہ ایک طرف انڈیا سے ایشوز ہیں، افغانستان کا اب ایران والا فرنٹیئر ہے. تو نیچرلی ہمیں بڑی سمجھداری سے، سیاسی سوجھ بوجھ سے کام لینا ہوگا اور مل کے چلنا ہوگا. بہت شکریہ جی. آپ گفتگو سن رہے تھے تیمور ملک صاحب کی، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں اور وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب کے جو ہے وکیل بھی ہیں. اصل میں گفتگو کا جو مفہوم کہہ لیں وہ یہی تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے جو مختلف کیسز ہیں ان میں کچھ میں ان کی بیل ہو گئی ہے، کچھ میں رہ گئی ہے. آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جلد اپنے کیسز نپٹا کر رہائی جو ہے
پالیں گے. آج کی ویڈیو کے ساتھ پروگرام کے ساتھ مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.